أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى صدق الله العظيم. ہم لوگ سورہ طٰہٰ الحمدللہ ہم لوگ سورہ طٰہٰ میں ہے آیت نمبر 9 سے آج اس کا درس ہم لے رہے ہیں. اس سے پہلے کے درس میں رسول پاک علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ اتنی زحمت نہ اٹھائیں، اللہ کا کلام میں پہنچا دیجیے اور اس میں بہت زیادہ مشقت آپ نہ اٹھائیے. یہ اللہ کا ذکر ہے جس میں تقویٰ اور خشیت ہے اللہ کی، وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اس کے بعد توحید اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات عالیہ کا ذکر تھا. اب آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کو سابقہ انبیاء نے جو تکالیف اور جو صبر و ضبط کا کام انہوں نے کیا، دعوت کے کام میں جو ان کو رکاوٹیں آئی اور جو محنتیں ان کو کرنی پڑی تاکہ اس کا ایک منظر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کو تسلی ہو اور آپ آئندہ قوم کی دعوت اور
اصلاح کے کام میں صبر و ضبط کے لیے مستعد رہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرما رہے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور اے رسول علیہ السلام کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہوا اِذْ رَأَىٰ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي، اور فرمایا اپنے گھر والوں سے کہ ٹھہرو یہاں، میں محسوس کر رہا ہوں کہ کہیں وہاں آگ ہے، لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ، میں وہاں جا کر آگ لے آتا ہوں، او اجد علی النار ہدا، یا وہاں مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو ہم کو راستہ بتا دے۔ رات کا وقت تھا اور یہ راستہ بھی بھٹک چکے تھے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جب نکلے اور مصر میں آپ نے ایک قبطی کا قتل کیا تھا، تو وہاں سے آپ نکل کے مدین پہنچے، اور مدین میں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات کی، اور وہاں جیسے کہ وہ ان کا وعدہ ہوا 10 سال آپ نے ان کی خدمت کی، اور 10 سال خدمت کرنے کے بعد انہوں نے آپ کو اپنی بیٹی عقد میں دے دی۔ وہاں حضرت شعیب کی آپ نے بکریاں چرائی، اور بکریاں چرانے کا مطلب یہی تھا کہ نبی کو اپنی امت کی دعوت اور اصلاح کے لیے جو صبر و ضبط چاہیے اس کی ایک ان کو ٹریننگ ہو جائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کی بکریاں چرا رہے تھے، تو اس میں سے ایک بکری گم ہو گئی، تو آپ اس کو دن بھر تلاش کرتے رہے، اور اخیر میں تھکنے کے بعد شام کے وقت وہ بکری ملی۔ تو بجائے غصہ کرنے کے آپ نے اس بکری کو گود میں اٹھایا، اس کو پیار کیا، اور اس سے کہا کہ آپ بلا وجہ تھک گئے، مجھے بھی آپ نے تھکایا۔ تو دن بھر کی تلاش کے باوجود آپ نے اس بکری پہ غصہ نہیں فرمایا۔ تو یہ نبی کا تحمل ہوتا ہے، اور تب جا کے وہ امت کی اصلاح کا کام اس کو آسانی سے وہ کیا جاتا ہے۔ تو وہاں سے جب 10 سال کی مدت ہو گئی تو حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ روانہ فرمایا، اور آپ واپس مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ مگر کیونکہ بیچ میں دشمنوں کا خطرہ تھا، اس لیے راستہ بدل کر آپ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو عام طور پر راستہ نہیں تھا، تو اس لیے راستہ بھٹک گئے، اور موسم سردی کا تھا، برف کا ماحول تھا۔ ایسے میں پھر آپ کی اہلیہ کو درد ذہن یعنی ڈیلیوری کا وقت ان کے قریب آیا، تو آپ نے دھوپ ایک آگ آپ کو نظر آئی، تو آپ نے ان سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں آگ دیکھ رہا ہوں، وہاں سے آگ لاتا ہوں تاکہ کچھ سیکیں گے، الاؤ بنائیں گے، گرمی پیدا کریں گے، یا وہاں
کوئی آدمی ملے گا جو ہم کو راستہ بتائے گا. تو اسی کو بتایا جا رہا ہے اذ رأى نارا، کہ جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأهلهم كثوا، تو اپنی گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے وہاں آگ نظر آ رہی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، یا تو مجھے وہاں سے آگ کا کوئی شعلہ مل جائے گا. یعنی قدیم اس زمانے میں جیسے ہمارے پاس ماچس وغیرہ کی سہولت ہے، اس زمانے میں نہیں تھی. او اجد علی النار ہدا، یا ہے کہ اس آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا ہی مل جائے. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، آگ کی تلاش میں نکلے. فلما آتاہا، جب آپ وہ اس آگ کے پاس تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جناب ایک جھاڑ ہے، ہرا بھرا جھاڑ ہے، سرسبز، اور اس کے چاروں طرف روشنی. تو آپ کو بڑی حیرت ہو گئی کہ یہ آگ کے بیچ میں جھاڑ ہرا بھرا ہے، اس کے پتے جل نہیں رہے ہیں، اس کو آگ جھلسا نہیں رہی ہے، اور یہ جھاڑ ہرا بھرا ہے. بڑی حیرت ہوئی آپ کو. تو اور اس کے بعد جناب اس جھاڑ میں سے آواز آنے لگی. فرمانے فلما آتاہا، جب وہاں تشریف لے گئے، نودیا، آواز دی گئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو آواز کیسی تھی؟ یہ چاروں طرف سے آواز آ رہی تھی، کسی ایک طرف سے نہیں آ رہی تھی، نیچے سے، اوپر سے، آزو سے، بازو سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، چاروں طرف سے آواز آ رہی ہے. اور یہ ہماری جو مادی سماعت ہے، یہ ہم صرف کان سے سنتے ہیں، لیکن اس آواز، وہ آواز کی جو سماعت ہے، وہ آپ کو جسم کے ہر حصے سے آ رہی تھی. تو یہ علامت تھی اس بات کی کہ وہ کوئی دنیا کی آواز نہیں تھی جو حادث ہو. اور یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو تھے، جو آواز آئی، تو یہ جو الفاظ تھے، سمجھے نا، یہ الفاظ بھی صاف آپ کو سنائی دیے. اور فرمایا نودیا یا موسیٰ، آواز دی گئی، اے موسیٰ، انی انا ربک. آپ نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کون بات کر رہا ہے، تو جواب آیا انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، نعلین کو نکال دو. کیوں کہ یہ وادی جو ہے، اس وادی کا نام طوا، وادی طوا تھا، اور تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے وہ مقدس وادی تھی. اس لیے فرمایا کہ ایسی جگہ جوتے اتار دو. تو جوتے اتارنا ایک ادب بھی ہے، تواضع بھی ہے، اور ایک قسم کا جو ہے اس میں پیغام بھی ہے کہ جوتوں میں اتارنے سے ادب قاعدہ بھی ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے. اور آپ کو وہ حکم ہوا کہ جوتے اتار دو. اس سے یہود کے پاس یہ مسئلہ بن گیا، یہ جو جوتے اتارنے کی بات تھی. تو یہود کے نزدیک جوتوں میں نماز نہیں ہو سکتی. اس کے برخلاف ہمارے پاس جوتوں میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، جبکہ جوتے پاک صاف ہوں. اور یہ کہ ویسا ماحول ہو، مثلا گھاس میں نماز پڑھ رہے ہیں
ریت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور جوتے صاف پاک ہے تو پھر جوتوں میں نماز ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو اور جوتوں میں نماز پڑھو، ایسی جگہ جہاں پڑھنے کا موقع ہے، جیسے کوئی گھاس میں نماز ہے، ریت میں نماز ہے۔ مگر اب آج کل جو مسجدوں میں صاف ستھرا جو فرش کیا جاتا ہے، اب اس میں جوتے لے جانا مناسب نہیں، ایسی جگہ آپ جوتے نہیں لے جا سکتے، ورنہ مصلی حضرات آپ کو جوتے لگائیں گے۔ تو جوتوں میں نماز درست ہے، مگر کب ہے؟ جبکہ جوتا پاک صاف ہو اور جوتا جانے کے لیے ایسا مقام کہ وہاں جوتا چل سکتا ہو۔ تو جوتا اگر پاک صاف ہے تو ہم جنازے کی نماز بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر جوتا آپ کا صاف پاک ہے اور جنازے کی نماز آپ پڑھ رہے تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ فاتحہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جوتے میں، جوتا پہن کے۔ تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اس میں تواضع بھی ہے، جوتا نکالو، نعلین اپنے نکالو، انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، تم اپنے نعلین نکالو، انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ آپ ایک مقدس طویٰ نام کی وادی میں ہے۔ اللہ نے بعض مقامات، اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ ہے، لیکن بعض مقامات کو اس نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، جیسے مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی طرح وادی طویٰ ہے، کہ اللہ نے ان مقامات کو اپنے لیے خاص فرمایا ہے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کیونکہ ہے موسیٰ تم وادی طویٰ میں ہو جو کہ مقدس ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تم کو چن لیا ہے، مطلب نبوت میں تم کو دے رہا ہوں، تم کو نبی بنایا گیا ہے۔ فَاخْتَرْتُكَ، میں نے تم کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، تو غور سے سنو جو وحی تمہاری طرف کی جا رہی ہے۔ کیا ہے وہ وحی؟ یہ ہے اننی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں۔ یہ توحید کا پیغام ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ توحید کی تعلیم ہے۔ فاعبدنی، میری عبادت کرو، یہ عبادت کا حکم ہے، توحید عبادت۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور عبادت میں خاص طور پر نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ دیکھیے، نماز ہر نبی کی نبوت میں، ہر نبی کی شریعت میں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور کتنی اہم ترین چیز ہے۔ اور آج امت اسلامیہ کس قدر اس سلسلے میں غافل اور لاپرواہ ہے۔ اس کے بعد فرما رہے ان الساعۃ آتیہ، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، میں اس میں آخرت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ توحید، نبوت، عبادت، تین چیزیں ہونے کے بعد آخرت کو یاد دلا رہے۔ کیوں کہ آخرت کے تصور سے انسان کے اعمال درست ہوتے۔ آدمی عبادت کرتا ہے محبت سے یا پھر انجام کے خوف سے، کہ دیکھو اگر یہ نہیں کیا یہ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے آخرت کا تصور اور عقیدہ ہر نبی کی شریعت میں موجود ہے۔ چنانچہ فرما رہے ان الساعۃ آتیہ، یقیناً قیامت آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، میں اس کو چھپا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ارادہ کر رہا ہوں اس کو چھپا، قیامت کو چھپا دیا گیا ہے۔ کیوں؟
تاکہ ہر آدمی کا عمل درست ہو، معلوم نہیں کب آنے والی ہے، اس لیے آدمی ہر وقت تیار رہے اس کے لیے کہ میں نے اگر غلط کام کیا اور اچانک قیامت آ گئی تو میرا کیا ہوگا، اس لیے میں اس کو چھپاتا ہوں۔ کس لیے چھپاتا ہوں؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر آدمی کو اس کے کیے ہوئے اعمال کی سزا ملے، بدلہ ملے، اجر ملے، اور اگر غلط کام کیا ہے، نافرمانی کی ہے تو اس کی سزا ملے۔ تو آخرت کو، قیامت کو اس لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ انسانوں کے اعمال درست ہو اور ان کو معلوم ہو کہ یہ کب آنے والی ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، ہرگز نہ روکنے پائے تم کو اس قیامت سے، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، جس کا ایمان اس پر نہیں ہے۔ ایسا غافل آدمی جو قیامت کو نہیں مانتا وہ تم کو روکنے نہ پائے۔ وَاتَّبِعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، اور جو اپنے خواہشات نفسانی پر عمل کرا۔ پوری دنیا آپ دیکھیے، پوری دنیا کا ایک نقشہ دیکھیے آپ، سب کے سب خواہشات کے بندے ہیں۔ کیا کھائیں گے؟ جو دل میں آیا کھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ جو دل میں آیا کریں گے۔ کب سوئیں گے؟ جب دل میں آیا سوئیں گے۔ کب اٹھیں گے؟ کوئی نظام نہیں، آزاد۔ پوری دنیا کا عالم یہ ہے، تمام کے تمام اپنے نفس کے بندے بن گئے، خواہشات نفس کی اتباع میں مبتلا ہے پوری دنیا۔ کوئی نظام نہیں ان کے پاس سوائے مسلمانوں کے، کہ ان کے پاس ایک نظام ہے، نظام زندگی ہے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، طہارت کو جانا، اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، طہارت سے نکلنا اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے، کھانا کھانا اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ مسلمان ایک نظم کے تابع ہے۔ تو سوائے مسلمانوں، اچھا مسلمانوں میں بھی جو سنت رسول کی اتباع کرتے ہیں یا تعلیمات قرآنی کا لحاظ کرتے ہیں وہ پابند ہیں، اور جو نہیں کرتے اس میں وہ بھی 80% مسلمان ایسے ہی ہیں کہ جن کو کوئی تعلیمات اسلامی کا پتہ نہیں ہے۔ تو فرما رہے کہ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ، اور ایسا آدمی جو اپنے خواہشات کا تابع ہے، بندہ ہے نفس کا، اور وہ ہلاک ہو گیا ہے، ایسا آدمی آپ کو غفلت میں نہ ڈالے۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی اب یہ نیا ماحول انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کی جانب سے ان کو تسلی دی جا رہی ہے، جیسے دوست ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس کیا ہے، تاکہ ان کو ذرا تسلی ہو، سکون ہو، اور یہ جو اجنبی بات دیکھ رہے ہیں عجائبات قدرت کو، ان کو ہیبت نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اور تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، انہوں نے کہا یہ تو میرا عصا ہے۔ معلوم ہوا کہ عصا ساتھ رکھنا انبیاء کی سنت، ہمارے رسول کی بھی سنت ہے عصا رکھنا۔ اچھا یہ اس لیے بھی کہا کیونکہ پہلے حضرت موسیٰ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہاتھ میں ان کے کیا ہے، کیونکہ بعد میں اس کو سانپ بننا ہے، تو اس لیے اس کا پہلے آپ کو پکا یقین کرایا جا رہا ہے کہ ہاتھ میں دیکھ لو اپنے کیا ہے، عصا ہے، اور بعد میں وہ سانپ بن رہا ہے، تو کہیں ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ پہلے سے میں سانپ پکڑ لیا تھا۔ تو اس لیے فرما رہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ،
آپ نے فرمایا یہ تو میرا عصا ہے. اچھا اتنا ہی بس کافی تھا نا؟ میرا عصا ہے. اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک دیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں کو چارہ جھڑاتا ہوں اس کے ذریعے سے. ولی فیہا معارب اخری، اور اس کے علاوہ کئی ضرورتیں بھی. پوچھا گیا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے تو بول دیتے میرا عصا ہے، ہو گیا تھا. لیکن حضرت موسیٰ نے بات لمبی فرمائی تاکہ اللہ کے ساتھ گفتگو میں جو موقع مل رہا ہے اس میں لذت محسوس ہو، بات زیادہ ہو. اس لیے فرما رہے توکل علیہا، میں اس پر ٹیکا دیتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے پتہ جھڑاتا ہوں. ولی فیہا، یہ زائد گفتگو. کیوں کہ محبوب سے جب بات ہو رہی ہے تو زیادہ گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی کام ہے دوسرے. قال القیہا یا موسیٰ، تو اب معجزہ دے رہے ہیں ان کو. فرمایا کہ موسیٰ اس عصا کو ڈال دو نیچے. فالقاہا، انہوں نے ڈال دیا. فإذا هي حية تسعى، دیکھتے کیا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے اور دوڑ رہا ہے. قال خذها، فرمایا اس کو پکڑ لو. لا ولا تخف، اور ڈرو نہیں. سنعيدها سیرتها الاولى، ہم اس کو پھر سے ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے تھا، یعنی لکڑی. وَضْمُمْ، یا ایک معجزہ دیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. نبوت ملی، اس کے بعد معجزہ دیا جا رہا ہے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اور اپنا سیدھا ہاتھ بائیں بغل میں ڈال دو. وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ڈالو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں. تخرج بیضاء، وہ روشن نکلے گا. من غیر سوء، بغیر بیماری کے. یعنی جب ہاتھ بغل میں ڈالتے اور نکالتے تو ایسا چمکتا جیسے سورج چمک رہا ہے، اور اندھیری میں وہ کام آ جاتا تھا. آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی آپ کو دی جا رہی ہے. دو معجزے دیے گئے بڑے بڑے، سمجھے. لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو ہماری بڑی بڑی نشانیاں بتائیں. اب دیکھیے فرعون کی طرف بھیج رہے ہیں. فرعون کون ہے؟ اور جناب اس زمانے میں اس کی حکومت عالمی سطح کی، یعنی پوری دنیا کے بادشاہ گزرے کچھ لوگ، ان میں سے یہ بھی تھا. اتنی بڑی حکومت تھی اس کی. تو جب فرعون کی طرف آپ کو بھیجا جا رہا ہے تو چاہیے تھا کہ ایسے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ بھیجتا جس کے پاس فرعون سے زیادہ اسلحہ ہے، طاقت ہے، علاقہ ہے، حکومت ہے، اور اس فرعون سے زیادہ تگڑا ہو. مگر کس کو بھیج رہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. مسافر آدمی، نہ ان کے پاس اسلحہ ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی بینک ہے، کچھ بھی نہیں، کیا بھی نہیں. ایک مسافر کو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے زبردست بادشاہ کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑوں کو یہ ایسے ہی شخصیتوں سے شکست دی جا سکتی ہے. ان کے لیے کوئی بڑے اسلحہ کا اور جنگ لڑنے کا یا سامان کی ضرورت نہیں. فرما رہے ہیں اذهب الى فرعون، اور اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ. انه طغى، وہ حد سے آگے نکل گیا ہے. کیا کر رہا تھا؟ اپنے آپ کو، دوسرے بھی خدا تھے وہاں، سورج کی عبادت ہو رہی تھی، ستاروں کی عبادت ہو رہی تھی، بتوں کی عبادت ہو رہی تھی. تو یہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، کہ ان سب میں سب میں بڑا تمہارا رب ہوں. اور وہ سیاسی قوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں کو جو ہے مجبور کر دیا تھا کہ میں تمہارا رب
انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میرے کو مانو، اور سیاسی قوت کا مظاہرہ۔ چنانچہ اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا کہ جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف، کیونکہ وہ نکل گیا ہے، سرکشی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ فرعون کی طرف جب جانا ہے تو مجھے پھر کون سی چیزیں ہونا چاہیے، وہ انہوں نے اللہ سے دعا کر کے مانگ لی کہ مولا جب فرعون کی طرف مجھے بھیج رہے ہیں تو یہ جو دو چار گزارشات میرے قبول فرمائیے۔ کیا ہے وہ؟ قال رب اشرح لی صدری، پہلے تو فرمایا مولا میرے سینے کو کھول دے، مضبوط کر دے، دل کو مضبوط کر دے، سینے کو کھول دے، کشادہ کر دے، تاکہ وہ صبر و ضبط سے کام کرے اور اس کو تسلی ہو اور اس میں ہمت آئے اور اپنے انوار کو اس میں بھر دیجیے۔ ایک دوسری دعا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور مولا یہ بہت بڑا کام ہے فرعون کے پاس جانا، اس کو دعوت دینا، لہذا یسر لی امری، میرے اس معاملے کو آسان فرمائیے۔ سمجھے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاملے کو آسان کرنے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ سمجھے نا؟ حدیثوں میں آئی ہے کہ مولا ہر کام کو آسان کر دے اور تو مشکل کاموں کو آسان کرنے والا ہے۔ وحلل، یہ تو دعا اپنے شرع صدر کی فرمائی، دوسری کام کو آسان کرنے کی فرمائی، اور وحلل عقدۃ من لسانی، تیسری دعا فرمائی کہ میرے زبان میں جو لکنت ہے اس کو دور فرما دی۔ لکنت کاہے کی تھی؟ چنانچہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ہوئی۔ حضرت موسیٰ کا جب پیدا ہونا تھا تو اس وقت فرعون کو نجومیوں نے یہ اطلاع دی تھی، بتایا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کرے گا، تمہاری حکومت کو۔ تو لہذا اس نے کیا شروع کر دیا، جو بچے پیدا ہو رہے بنی اسرائیل میں اس کو قتل کر دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے جو فوجی لوگ ہیں قتل کرنے والے، وہ تو ہر جگہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر ان کے والدہ کو جب بچہ پیدا ہو گیا تو چوری سے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈال دو اور وہ صندوق دریا میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے صندوق میں ڈال دیا اس کو، اور صندوق دریا میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ ساحل پہ کنارے پہ لا کے اس کو فرعون کے محل کے پاس، جبکہ آسیہ وہاں ٹھہری ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، انہوں نے وہ صندوق آتے ہوئے دیکھا تو صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں بچہ تھا اور ان کو اولاد نہیں تھی۔ چنانچہ انہوں نے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب وہ بچہ دودھ پیتا ہی نہیں، کسی عورت کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ آخر میں ان کی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو معلوم ہوا اور وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ کہاں جاتا ہے یہ صندوق۔ چنانچہ وہ وہاں گئی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت بتاتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پیے گا۔ چنانچہ آپ نے ان کے ہی والدہ کو وہاں پہنچا دیا اور وہ دودھ پینے لگی، اور جب دودھ پینے کی مدت ختم ہو گئی تو ایک دن حضرت موسیٰ نے کیا کیا، فرعون کے منہ میں تماچا لگایا، اور فرعون چونک گیا، ارے یہ تو بڑا خطرناک آدمی معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے ارادہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ بادشاہ کو تماچا لگانا، بعضوں نے کہا کہ اس نے حضرت موسیٰ نے فرعون کا تاج نکال کے سر پہ سے تاج لیا اور خود پہن لیا
یہ بھی ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. آسیہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ بچہ ہے اور بچہ جو کام کرتا ہے اس میں کوئی شعور نہیں ہوتا. چنانچہ دیکھیے آپ، ایک تشت میں ایک طرف جواہرات رکھ دیے گئے ہیرے اور ایک طرف آگ کا شعلہ رکھ دیا گیا. تو دیکھیے اب بچہ کس کو پکڑتا ہے. تو چنانچہ حضرت موسیٰ جواہرات کو پکڑ رہے تھے، حضرت جبریل نے ان کا ہاتھ آگ کے شعلے پہ ڈال دیا اور انہوں نے اس شعلے کو لے کے منہ میں ڈال دیا. پھر ان کو معلوم ہو گیا یہ دیکھیے اگر یہ بچہ اگر اس میں تمیز ہوتی تو یہ آگ کا شعلہ کیوں لیتا. یہ روایت ہے. بہرحال بعض لوگوں نے اور واقعات لکھے ہیں. تو اس طرح اس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی تھی اس آگ کے شعلے کی وجہ سے. بعضوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے خطیبانہ جو فصاحت تھی بولنے کی، اس پہ جھجک تھی، اس میں یہ مراد تھا. بہرکیف وہ آپ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وحلل عقدۃ من لسانی، تیسری دعا یہ فرما رہے ہیں کہ میرے زبان میں جو لکنت ہے اللہ اس کو دور فرما دیجیے. یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں. وجعل، اس کے بعد چوتھی دعا فرما رہے ہیں وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے، میرے خاندان میں سے میرا جو بھائی ہے ہارون، جو حضرت موسیٰ سے 3-4 سال بڑے تھے، ان کو میرا وزیر بنا دیجیے. مطلب ان کو بھی اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائی. ریکویسٹ ہے، گزارش ہے. وجعل لی وزیرا من اہلی، یعنی اپنے بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو کوئی پوسٹ دیا جا سکتا ہے. سمجھے؟ کب؟ جبکہ وہ باصلاحیت ہو تو اس کے دینے میں حرج نہیں. اور اگر محض جو ہے بھائی ہے اس لیے ان کو دے رہے ہیں حالانکہ اس میں صلاحیت نہیں، یہ ٹھیک نہیں. بری چیز یہ ہے کہ غیر صالح کو، جس میں صلاحیت نہیں ہے، محض رشتہ داری کی وجہ سے اس کو جگہ دی جائے، اس کو پوسٹ دیا جائے، عہدہ دیا جائے. تو یہاں وہ بات نہیں ہے. حضرت ہارون میں وہ مکمل صلاحیت تھی اور پھر وہ رشتہ دار بھی تھے، بھائی تھے. تو بھائی کے مزاج، طبیعت، ان کے صفات سے آدمی پوری طرح واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ میری مدد کر سکتے ہیں اور باصلاحیت ہے، اس لیے ان کو وزیر بنائیے میرا. من اہلی ہارون اخی، ہارون جو میرے بھائی ہے ان کو آپ میرا وزیر بنائیے، یعنی ان کو بھی نبوت عطا فرمائیے. اشدد بھی ازری، اور ان کے ذریعے سے میری پیٹھ کو مضبوط کیجیے تاکہ میں یہ جو نبوت کی ذمہ داری ہے فرعون کے پاس جانے کی اور قوم کو سمجھانے، اس میں مجھے مدد ملے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور اے مولا ان کو میرے کام میں شریک کر دیجئے، یعنی نبوت ان کو بھی عطا فرمائیے. کہ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا، تاکہ ہم دونوں مل کے جو ہے آپ کی تسبیح بیان کریں. ارے تسبیح بیان کرنے کے لیے تو اکیلے بھی کافی تھے، اس میں ان کی کیا ضرورت تھی؟ جی نہیں، تسبیح جب اس وقت اچھی ہوتی ہے جبکہ ماحول بھی اچھا ہو. ماحول اگر صحیح ہو تو پھر آدمی تسبیح، ذکر، تلاوت بھی اچھی طرح کر سکتا ہے. وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور مولا ہم آپ کو خوب یاد کریں، میرے بھائی کو اگر آپ یہ دیں گے. اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور آپ تو ہم کو پوری طرح دیکھ رہے ہیں. قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ آپ کی جو درخواست ہے، آپ کے جو دعا ہے، آپ کے جو سوالات ہیں، یہ سب آپ کو عطا کیے گئے ہیں. حضرت ہارون کو وزیر بھی بنایا گیا اور یہ جتنی درخواست انہوں نے کی تھی وہ ان کو دے دی گئی. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے آپ پر احسان کیا تھا. اِذَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جبکہ ہم نے آپ کے ماں کی طرف
وحی کی تھی. وحی تو نبیوں کو آتی ہے، ماں کی طرف کیسی وحی ہوئی؟ تو یہ وحی نہیں تھی. وحی دو قسم کی ہوتی ہے. ایک وحی لغت کے اعتبار سے کوئی بات دل میں ڈالنا، یہ وحی ہے. اور دوسرا فرشتے کے ذریعے سے اللہ کا پیغام پہنچنا، یہ اصطلاحی وحی ہے. تو یہ اصطلاحی وحی نہیں ہے، بلکہ یہ دل میں بات ڈالنے کے معنوں میں ہے. چنانچہ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ چونٹی کو ہم نے وحی کی ہے، مطلب چونٹی کے دل میں بات ڈالی ہے ہم نے. تو فرما رہے ہیں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا قَلْبٍ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً، اور ہم نے اس سے پہلے بھی آپ پر احسان کیا تھا. کب؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، آپ کی ماں کو ہم نے سمجھایا تھا. ما یوحا، جو کچھ کے وحی کی تھی. کیا کی تھی؟ ان اقذفیہ فی التابوت، کہ ماحول جب ایسا ہے لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کو تابوت میں ڈالیے. فاقذفیہ فی الیم، اور وہ تابوت صندوق کو دریا میں ڈالیے. بالساحل فلیلقہ الیم بالساحل، اور دریا ان کو ساحل پہ لائے گا اس صندوق کو. یاخذہ عدو لی وعدو لہ، جو میرا اور تمہارا دشمن ہے اس کو لے لے گا، یعنی فرعون. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے خاص طور پر تمہارے چہرے میں ایسی کشش رکھی تھی کہ سب چاہنے لگتے تھے، جو دیکھتا ان سے پیار کرتا تھا. وَلِتُسْنَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ آپ ہماری نگرانی میں پرورش پائیں. تو کیا ہوا؟ استمشی اختک فتقول هل ادلک علی من یکفلہ، کہ جب ان کی بہن گئی اور اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ایسی عورت جو ان کی کفالت کر سکے. فرجعناک الی امک، ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف لوٹایا. لکہ تقر عینھا، تاکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، کیونکہ بچہ غائب ہے. ولا تحزن، اور تاکہ ان کو غم نہ ہو. تو ہم نے آپ پر یہ بھی احسانات اس سے پہلے کیے تھے. قتلت نفسا فنجیناک، اور اس سے پہلے آپ نے قبطی کو حضرت موسیٰ نے قتل کیا تھا. فنجیناک من الغم، آگے تفصیلات آ رہی ہے. ہم نے آپ کو اس غم سے آزاد کیا. وفتناک فتونا، اور ہم نے آپ کو کئی بار آزمایا. فلبثت سنین فی اہل مدین، اور اس کے بعد آپ کئی سال مدین میں قیام فرمایا. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اس کے بعد وقت مقررہ پر آپ تشریف لائے. واصطنعتک لنفسی، اور میں نے آپ کو اپنی ذات کے لیے چن لیا ہے، نبی بنایا ہے. اذهب انت واخوک بآیاتی، اب اس کے بعد اگلی تفصیلات آ رہی ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.